فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتول الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 24 پڑھیں گے۔ 19واں باب شہنشاہ عرب و عجم کی مکہ مکرمہ سے بجانب کربلا معلی روانگی اور منازل سفر کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 264۔ 7ویں منزل زرود۔ سابقہ منزل سے روانہ ہو کر جناب امام حسین علیہ السلام منزل زرود پر وارد ہوئے۔ اس منزل پر جو قابل ذکر اہم واقعہ درپیش آئے وہ جناب زہیر بن قین بجلی کی سید الشہداء سے ملاقات اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی آپ کے انصار و اعوان میں شمولیت ہے۔ جناب زہیر جو کہ عقیدہ عثمانی تھے اور امامت اہل بیت کے قائل نہ تھے، اسی لیے وہ آن جناب کے ہمراہ خیمہ نصب کرنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر منزل زرود کے چشمے نے ان کو اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیا۔ حج بیت اللہ کے فریضے سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے۔ منزل زرود پر انہوں نے اپنا خیمہ آن جناب کے خیام کے قریب نصب کیا۔ امام عالی مقام چشم بصیرت سے ان کے جوہر قابل کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کو ملاقات کا پیغام بھیجا۔ جس وقت قاصد پہنچا اس وقت زہیر اپنے آدمیوں کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ قاصد نے جا کر یہ پیغام دیا کہ میرے آقا ابو عبداللہ الحسین نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ آپ ان سے ملیں۔ یہ سن کر زہیر نے قدر پیش و پیش کی، مگر ان کی زوجہ دلہیم بنت عمرو نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان کے پاس نہ جائیں، آخر جانے میں کیا حرج ہے، جائیں اور ان کی بات سنیں اور پھر واپس آ جائیں۔ چنانچہ جناب زہیر خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ امام کی نظر کیمیا اثر نے ان کی کایا پلٹ دی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد زہیر واپس اپنے خیمے میں پہنچے تو ان کا چہرہ فرط مسرت سے تمتما رہا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ میرے خیمے کو جناب امام حسین کے قیام کے ساتھ نصب کیا جائے اور پھر اپنی زوجہ کو کافی مال و اسباب دے کر اس کے بعض رشتہ داروں کے ہمراہ یہ کہہ کر میکے بھجوا دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی گزن پہنچے، اور بار روایت اسے طلاق دے دی۔ کتاب ارشاد صفحہ نمبر 239۔ وہ نیک بخت اٹھی اور روتے ہوئے ان کو الوداع کہا اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، یہ استدعا کی کہ بروز حشر مجھے حسین کے جد نامدار کی بارگاہ میں فراموش نہ کرنا۔ قمقمام کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ زوجہ زہیر ان کی شہادت تک کربلا میں موجود تھیں۔ قمقمام صفحہ نمبر 292۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا میں نے تو حضرت امام حسین کا ساتھ دینے اور بوقت ضرورت ان پر اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم میں سے جو اس مہم میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہے بسم اللہ، ورنہ اس کی اور میری یہ آخری ملاقات ہے، وہ بے شک علیحدہ ہو جائے۔ کتاب حاشر بہار صفحہ نمبر 186۔ نفس المحموم صفحہ نمبر 96۔ ملحوف صفحہ نمبر 64۔ ارشاد صفحہ نمبر 239 وغیرہ۔ جس طرح جناب زہیر نے حمایت دین و حفاظت امام مبین میں جاں بازی اور جاں نثاری کا حق ادا کیا، وہ تاریخ کربلا کا سنہری باب تفصیل انصار حسینی کے تذکرے شہادت میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ 8ویں منزل سلبیہ۔ منزل زرود سے روانہ ہو کر امام علی مقام نے دوسرے روز شام کو منزل سلبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور نظر بظاہر حالات اسی منزل پر پہلی بار جناب کو حضرت مسلم و حانی کی شہادت کے واقعہ حائلہ کی اطلاع ملی۔ اصل واقعہ یوں کہ بنی اسد کے 2 شخص
عبداللہ بن سلمان اور منظر بن مشمل بیان کرتے ہیں کہ جب ہم فریضہ حج کی ادائیگی سے فارغ ہوئے تو ہمارا مقصد اقصی یہ تھا کہ جتنا جلدی ممکن ہو امام حسین سے جا کر ملق ہوں اور حقیقت حالات سے آگاہی حاصل کریں۔ چنانچہ ہم بڑی تیزی سے منازل سفر طے کرتے ہوئے منزل ضرورت پر امام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اسی اثنا میں ایک آدمی کوفے سے آتا ہوا نظر آیا۔ امام علیہ السلام اسے دیکھتے اس طرح رک گئے گویا اس سے مل کر کچھ حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں، مگر اس شخص نے امام کو دیکھ کر راستہ چھوڑ کر دوسری طرف کا رخ کر لیا۔ اس کے بعد امام آگے نکل گئے۔ ہم نے باہم مشورہ کیا کہ شخص سے ضرور کوفے کی تازہ صورتحال معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم جلدی شخص کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ اس نے جواب سلام دیا۔ ہم نے اس کا نام و نسب دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں بنی اسد کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اور میرا نام بکر بن فلاں ہے۔ ہم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ ہم بھی اسدی ہیں۔ پھر ہم نے اس سے کوفے کی تازہ صورتحال پوچھی۔ اس نے کہا کہ مسلم و ہنی قتل کر دیے گئے اور میں اس وقت تک کوفے سے باہر نہیں نکلا جب تک اپنی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر نہیں دیکھا کہ جناب مسلم و ہانی کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی تھی اور ان کی لاشوں کو کوفے کے بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ دردناک خبر سن کر ہم واپس آئے اور امام کے قافلے میں آ کر شامل ہو گئے۔ جب امام نے دوسرے روز شام کے وقت منزل سلبیہ پر قیام کیا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کے کچھ مخصوص اصحاب بھی وہاں موجود تھے۔ ہم نے سلام عرض کیا۔ امام نے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے عرض کیا ہم ایک خبر گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، اگر حکم دیں تو سب کے روبرو عرض کر دیں ورنہ تنہائی میں عرض کریں۔ یہ سن کر امام عالی مقام نے ایک نظر سے ہم کو دیکھا اور ایک نظر حاضرین پر ڈالی، پھر فرمایا ان سے علیحدگی اور رازداری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت ہم نے عرض کیا کل شام آپ نے وہ آدمی دیکھا تھا جو کوفے کی طرف سے آ رہا تھا؟ امام نے فرمایا ہاں، بلکہ میں تو اس سے کچھ پوچھنا بھی چاہتا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ کی منشا کے مطابق ہم نے اس سے حالات حاضرہ معلوم کی ہیں۔ وہ شخص ہمارے قبیلے کا ہے اور بڑا سچا اور عقل مند ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جناب مسلم و ہانی شہید کر دیے گئے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس وقت تک کوفے سے باہر نہیں نکلا جب تک اس نے اپنی آنکھوں سے یہ پردرد منظر نہیں دیکھا کہ ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ خبر وحشت سن کر امام علیہ السلام نے کئی بار فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون رحمۃ اللہ علیہما۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد شیخ مفید صفحہ نمبر 240، عاشر بہار الانوار صفحہ نمبر 186، قمام صفحہ نمبر 292، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 210، نفس المحموم صفحہ نمبر 97 وغیرہ۔ اس کے بعد کیا ہوا واقعات تو وہی ہیں جو تمام کتب سیر و مقاتل میں موجود ہیں، مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کو صاحب شہید انسانیت کے الفاظ میں ادا کیا جائے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسدی جو ایک رات تک اس وحشتناک خبر کو اپنے دل میں رکھ کر اسے پورا اثر لے چکے تھے اور نتائج کو ہر طرح سوچ کر دل ہی دل میں رائے قائم کر چکے تھے، ان سے اپنے دل کی بات چھپائی نہ گئی اور وہ بے ساختہ بول اٹھے کہ خدا کا واسطہ اپنی اور اپنے گھر بھر کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، یہیں سے واپس ہو جائیے، کیونکہ کوفے میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہے نہ دوست، بلکہ ہمیں خوف ہے کہ پورا کوفہ آپ کے خلاف ہی ہوگا۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایک ہنگامی اضطراب اور تاثر کے جذبے سے جو ہمدردی کا مشورہ دیا جائے اس کا جواب زیادہ سنجیدہ دلائل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ حضرت امام حسین علیہ السلام خود پہلے ہی سے انجام پر مطلع تھے اور آپ کا سفر جن نتائج کو پیش نظر رکھ کر تھا ان میں اس خبر کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن دوسرے افراد کے لیے وقتی جذبات کے مقابل میں عقلی دلائل کے پیش کرنے کا محل نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے حضرت نے اس ہنگامی جذبے کے ماتحت مشورے کا جواب بالکل متضاد ایک فطری جذبے کے احساس سے دینا چاہا اور اس کے لیے ایک نظر اولاد عقیل پر ڈالی اور فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ مسلم تو شہید ہو گئے۔ تمام عقیلی جوان کھڑے ہو گئے اور کہا خدا کی قسم ہم تو واپس نہ ہوں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یا وہی موت کا ساغر ہم بھی نہ چکھ لیں جو مسلم نے چکھا۔ حضرت متوجہ ہوئے دونوں اسدیوں کی طرف اور فرمایا جب یہ نہ ہوئے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ کتاب کا حوالہ ہے شہید انسانی صفحہ نمبر 302، بحوالہ الاخبار الطوال صفحہ نمبر 246، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225، ارشاد صفحہ نمبر 233۔
جب ان کو یقین ہو گیا کہ امام نے آگے بڑھنے کا ہی فیصلہ کر لیا تو دونوں نے کہا خدا آپ کو خیر و خوبی عطا کرے۔ امام نے بھی ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہوئے فرمایا رحمک اللہ، خدا تم دونوں پر رحم و کرم کرے۔ ارشاد صفحہ نمبر 240۔ بہرحال امام علیہ السلام نے رات یہیں گزاری۔ سحر کے وقت امام نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ کافی مقدار میں پانی لے لو، اس کے بعد آگے روانہ ہوئے۔ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے روانگی سے قبل کوفے کے ایک شخص ابو ہرا ازدی نے خدمت امام میں حاضر ہو کر سلام کے بعد حرم خدا اور حرم رسول چھوڑنے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا بنی امیہ نے میرا مال لوٹا لیکن میں نے صبر کیا، مجھے گالیاں دے کر ہتک حرمت کی، پھر بھی میں نے صبر سے کام لیا۔ اب جبکہ انہوں نے میرا خون بہانا چاہا تو میں نکل کھڑا ہوا، خدا کی قسم یہ باغی گروہ مجھے ضرور قتل کرے گا۔ اس وقت خداوند عالم ان کو مکمل ذلت اور رسوائی اور تلوار برندہ کا لباس پہنائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل و خوار کریں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ قوم سبا سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے، جن کی حاکم ایک عورت تھی جو ان کے مال اور خون کے فیصلے کیا کرتی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 62، نفس المحموم صفحہ نمبر 98۔ اسی منزل سلبیہ کے متعلق اصول کافی میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ منزل سلبیہ پر ایک شخص نے خدمت امام میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ امام نے جواب میں سلام دے کر پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے عرض کیا کوفے کا۔ امام نے فرمایا اے کوفے کے رہنے والے، باخدا اگر ہماری تمہاری ملاقات مدینے میں ہوتی تو میں تمہیں اپنے گھر میں جبرائیل کے اس وقت کے نشانات دکھاتا جب وہ میرے جد نامدار پر وہی لے کر نازل ہوتے تھے۔ اے اہل کوفہ، علم و فضل کا چشمہ تو ہمارے ہاں ہو، مگر اس کے باوجود یہ لوگ تو عالم ہوں اور ہم جاہل، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کتاب کا تبصرہ ہے یہاں پہ اصول کافی صفحہ نمبر 215 طبع ایران۔ اب تبصرہ اس مقام پر اکثر ذاکرین اور واعظین بڑے رقت خیز انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جناب سید شہداء کو جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے جناب مسلم کی ایک چھوٹی سی صاحبزادی کو گود میں لے کر بہت پیار کیا اور بار بار سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ کیفیت دیکھ کر صاحبزادی نے عرض کیا آپ مجھ سے وہ سلوک کر رہے ہیں جو یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا ہاں تم یتیم ہو گئی ہو، اب تم مجھے اپنا باپ اور میری اولاد کو بھائی و بہن تصور کرو۔ اگرچہ ناسخ التواریخ میں بحوالہ اسم کوفی اس روایت کا تذکرہ موجود ہے، مگر نقادان فن کے نزدیک یہ روایت صحیح نہیں ہے اور نہ ہی کسی قدیم یا جدید مقتل کی مستند کتاب میں اس کا وجود ہے۔ چنانچہ مولانا سید عبد الرزاق الموسوی مکرم نجفی اپنی کتاب مقتول الحسین کے صفحہ نمبر 181 کے حاشیہ نمبر 4 پر رقم طراز ہے۔ میں کسی ایسے مستند ماخذ پر مطلع نہیں ہو سکا جس میں یہ مذکور ہو کہ جناب حسین نے جناب مسلم کی شہزادی حمیدہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس بچی کی شہادت پدر کا خطرہ محسوس کیا۔ نویں منزل زوبالہ جناب نے جیسا کہ سابقاً بیان ہو چکا ہے، منزل سلبیہ میں رات گزارنے کے بعد صبح سویرے اگلی منزل کے لیے کافی پانی ہمراہ لیا اور آگے روانہ ہوئے اور منزل زوبالہ پر جا کر قیام فرمایا، اور باروایت اس سے قبل منزل شتوق پر بھی مختصر سے توقف کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے مناقب شہر ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 91 طبع بمبئی۔ اور یہی وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر جناب کو قیس بن مسیر سیادوی بروایت عبداللہ بن یقطر دہلاواں الازہر کی شہادت کی خبر غم اثر ملی، اور جناب مسلم اور ہانی کی اطلاع بھی گو منزل سلبیم میں مل چکی تھی، مگر جن خواص اصحاب کے سامنے آپ کو یہ وحشتناک خبر ملی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے جناب کے عام ہمراہیوں تک اس ہولناک خبر کو نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اسے صیغہ راز ہی میں رکھا تھا۔ لیکن حکیم الاسلام و نباز امت جناب سید الشہداء نے ان لوگوں کو تاریکی میں رکھنا مناسب نہ سمجھا، جو محض اس خیال سے ہر منزل سے ساتھ شامل ہوتے جا رہے تھے کہ عراق کے حالات جناب سید الشہداء کے حق میں سازگار ہیں، اور وہ
وہاں پہنچ کر ظاہری مسند اقتدار پر متمکن ہوں گے۔ اس لیے جناب نے مناسب سمجھا کہ عام لوگوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے اور صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ جائیں جو آپ کے عظیم مقصد سے متعلق ہوں۔ چنانچہ آپ نے ایک تحریر پڑھ کر اہل قافلہ کو سنائی جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں یہ اولناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطیر شہید کر دیے گئے، اور ہماری محبت و نصرت کا ادا کرنے والوں نے ہماری نصرت سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ اس لیے تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس پر ہماری طرف سے کوئی ذمہ داری ہے۔ والسلام۔ امام عالی مقام کے اس اعلان کا وہی نتیجہ ظاہر ہوا جس کی توقع تھی کہ وہ لوگ جو صحیح صورتحال سے ناواقف تھے اور محض خوش عین توقعات کے ماتحت ہمراہ ہو گئے تھے، علیحدہ ہو کر دائیں بائیں طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں شامل ہونے والوں میں سے سوائے چند آدمیوں کے صرف وہی لوگ آپ کے ہمراہ باقی رہ گئے جو مکہ و مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 240، تبریز جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 226، نفس المحموم صفحہ نمبر 98، ملحوف صفحہ نمبر 64 وغیرہ۔ سید اجل سید بن طاؤس نے لکھا ہے کہ جب حضرت سید الشہداء کو منزل زبالہ میں جناب مسلم کی اطلاع شہادت ملی تو اس وقت جناب مسلم کی شہادت کی وجہ سے اس قدر آواز گریہ و بکا بلند ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ صدائے نالہ و شیون سے وہ جگہ بھی کانپ رہی ہے، اور جناب سید الشہداء نے روتے ہوئے فرمایا: خدا مسلم پر رحم فرمائے کہ وہ خدا کے روح اور ریحان اور اس کی جنت اور رضوان کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ جو کچھ ان کے ذمے تھا وہ اسے پورا کر چکے، اب جو کچھ ہمارے ذمے باقی ہے اور اب جو کچھ ہمارے ذمے ہے وہ باقی ہے۔ 10ویں منزل بطن عقبہ۔ بعض کتب میں اس منزل کا نام منزل عقیق لکھا ہے۔ فلا تغفل۔ منزل زبالہ سے روانہ ہو کر جناب سید الشہداء کا مختصر سا قافلہ منزل بطن عقبہ میں پہنچا۔ اس مقام پر جناب کی ملاقات بنی اکرمہ کے ایک شخص عمر بن لوزان سے ہوئی۔ اس نے جناب سے دریافت کیا کہ کہاں تشریف لے جانے کا ارادہ ہے۔ جب آپ نے کوفے کا نام لیا تو اس نے کہا: خدا کے لیے واپس چلے جائیں اور ان لوگوں پر ہرگز بھروسہ نہ کریں، آپ کے سامنے سوائے نیزوں اور تلواروں کے کچھ نہیں ہے۔ جناب نے فرمایا: اے اللہ کے بندے، یہ صورتحال مجھ پر مخفی نہیں ہے، مگر خدا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا: خدا کی قسم، جب تک یہ لوگ مجھے جان سے نہ مار ڈالیں گے اس وقت مجھے ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور وہ جب ایسا کریں گے تو خدا ان پر وہ شخص مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ کتاب مقتل المکرم صفحہ نمبر 193۔ یہاں تک کہ تمام لوگوں سے یا قوم سبا سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ کتاب ارشاد صفحہ نمبر 241، نفس المحموم صفحہ نمبر 99، حاشر بہار صفحہ نمبر 186۔ جناب ابن قولیہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے منزل عقبہ پر اپنے ساتھیوں سے فرمایا: میں ضرور شہید کیا جاؤں گا۔ صاحب نے عرض کیا: یا ابو عبداللہ، کیا بات ہے؟ فرمایا: میں نے خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا: وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا: میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کتے مجھے کاٹ رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ کاٹنے والا ایک سفید داغوں والا کتا ہے۔ شمر بن ذوالجوشن ملعون مراد ہے، جو کہ کوڑی تھا۔ کتاب کا حاشیہ ہے کامل الزیارہ صفحہ نمبر 75۔ 11ویں منزل شراف۔ جناب سید الشہداء اور ان کے ہمراہیوں نے رات منزل بطن عقبہ میں گزاری اور صبح ہوتی وہاں سے آگے روانہ ہوئے اور منزل شراف میں جا کر قیام فرمایا۔ رات بھر وہاں قیام رہا۔ صبح سویرے وہاں سے آگے بڑھے اور روانگی سے قبل جناب کے حکم سے بہت سا پانی ہمراہ لے لیا گیا اور برابر یہ قافلہ رواں دواں رہا، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ قادسیہ سے چند میل کے فاصلے پر اصحاب حسین میں سے ایک شخص نے اچانک نعرے تکبیر بلند کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: بے شک خدا بزرگ و برتر ہے، مگر اس وقت نعرے تکبیر بلند کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: میں کچھ کھجوروں کے درخت دیکھ رہا ہوں۔ اصحاب حسین میں سے بہت سے آدمیوں نے کہا: باخدا ہم نے تو اس جگہ کبھی کوئی کھجور کا درخت نہیں دیکھا۔ امام نے فرمایا: تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہمیں تو گھوڑوں کی کنوتیاں نظر آتی ہیں۔
امام نے فرمایا باخدا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر امام علی مقام نے فرمایا کیا یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جسے پشت پر قرار دیتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کر سکیں؟ 12ویں منزل زوحسم اور حر سے ملاقات۔ اصحاب نے عرض کیا یہ آپ کی بائیں طرف زوحسم کی پہاڑی موجود ہے، اگر ہم وہاں دشمن سے پہلے پہنچ جائیں تو یہ مقصد بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام بائیں طرف متوجہ ہوئے، اصحاب نے بھی اسی طرف کا رخ کیا۔ ادھر دشمن کی فوج بھی قریب آ پہنچی۔ جنہوں نے امام علی مقام کے قافلے کا ادھر رخ دیکھا تو وہ بھی اسی طرح متوجہ ہو گئے، مگر امام علیہ السلام نے ان سے پہلے وہاں پہنچ کر اپنے خیمے نصب کر لیے۔ اتنے میں عمر بن یزید ریاحی بھی تقریباً 1000 کا دستہ فوج لے کر قریب آ پہنچا، مگر بغیر آب و گیا اس ریگستانی علاقے میں امام کے سد راہ ہونے کے سلسلے میں غیر معمولی تگ و دو کی وجہ سے حر اور اس کے ہمراہیوں نیز ان کی سواریوں کا برا حال ہو رہا تھا۔ امام جو کہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سروں پر عمامے باندھے اور ہاتھوں میں تلواریں لیے استادہ تھے، جب امام نے شدت پیاس سے ان کی تباہ حالی دیکھی تو رحمت العالمین کے کریم نواسے سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی۔ آپ نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ پوری فوج کو ان کے گھوڑوں کے سیراب کرو۔ حکم امام ملتے ہی تعمیل شروع ہو گئی۔ لگن اور تشت پانی سے بھرتے اور گھوڑے کے سامنے رکھتے، جب وہ 3-4 بار منہ بلند کر لیتا تب دوسرے کے سامنے لے جاتے۔ اسی طرح سب سواریوں کو سیراب کیا۔ علی بن تعان مہاربی جو کہ حر کا سپاہی تھا بیان کرتا ہے کہ میں شدت پیاس سے بالکل نڈھال تھا اور سب کے آخر میں پہنچا۔ جب امام حسین نے میری اور میری سواری کی خستہ حالی کو دیکھا تو آگے بڑھ کر فرمایا، چونکہ میں راویے کا مطلب مشکیزہ سمجھا تھا اس لیے کلام امام کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ امام نے فرمایا اونٹ کو بیٹھاؤ۔ میں نے اونٹ کو بیٹھایا۔ حضرت نے مشکیزہ پیش کرتے ہوئے فرمایا پانی پیو، مگر میری پریشان حالی کی یہ حالت تھی کہ پانی پینے کی کوشش کرتا مگر پانی زمین پر بہہ جاتا۔ امام نے فرمایا دہانے کو اپنی طرف سے پھیرو، مگر میں اپنی بدحواسی کی وجہ سے پھر بھی مطلب نہ سمجھ سکا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے خود اٹھ کر مشکیزے کے دہانے کو درست کیا، تب میں نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنی سواری کو بھی پلایا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 242، تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 227، نفس المحموم صفحہ نمبر 100، عاشر بہار صفحہ نمبر 187۔ ارشاد رب العزت ہے تم دشمن کا احسن طریقے پر دفاع کرو، تمہارا جانی دشمن تمہارا خالص دوست بن جائے گا۔ امام کے حسن سلوک کا حر جیسے شریف النفس آدمی پر جس قدر اثر ہوا ہوگا وہ عیاں راجہ بیاں کا مصداق ہے۔ اس اثنا میں کسی فریق نے بھی ایک دوسرے سے یہاں آنے کا مقصد معلوم کرنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ امام نے حجاج بن مسروق جعفری کو اور بقول شہزادہ علی اکبر کو حکم دیا کہ اذان کہو۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقمام صفحہ نمبر 296۔ چنانچہ انہوں نے اذان کہی۔ اس وقت امام علی مقام خیمے سے کاندھوں پر ردا اوڑھے ہوئے نماز کے مخصوص لباس میں برآمد ہوئے۔ آتے ہی ایک مختصر سا خطبہ دیا، خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو، میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک تم نے خطوط لکھ کر اور قاصد بھیج کر درخواست نہیں کی کہ یہاں آئیے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، شاید آپ کی وجہ سے خدا ہمیں ہدایت و حق پر مجتمع کرے۔ پس اگر تم اپنے عہد و پیمان پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں، تم مجھے اپنے عہد و پیمان کے ایفا کا یقین دلاؤ، اور اگر تمہیں میرا یہاں آنا ناپسند ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاتا ہوں۔ مجمع میں سے کسی ایک نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، سب ساکت و صامت رہے۔ اس کے بعد امام نے حر سے دریافت کیا کیا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا علیحدہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ حر نے کہا آپ ہی کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ چنانچہ اقامت کہی گئی اور جناب نے نماز ظہر پڑھائی۔ اس کے بعد سب لوگ اپنی اپنی قیام گاہوں کی طرف چلے گئے۔ کتاب ارشاد صفحہ نمبر 243، اخبار الطوال صفحہ نمبر 247۔
یعنی امام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے ہمراہ جمع ہو گئے، اور حر اپنے خیمے میں چلا گیا اور اس کے کچھ ساتھی بھی اس کے ہمراہ خیمے میں بیٹھ گئے، مگر اس کے دوسرے سپاہیوں کی حالت یہ تھی کہ گھوڑوں کی باگیں ہاتھوں میں پکڑے ان کے سائے میں بیٹھے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 243، الاخبار الطوال صفحہ نمبر 247۔ جب نماز عصر کی فضیلت کا وقت ہوا تو امام حسین نے اپنے ہمراہیوں کو رخت سفر باندھنے کا حکم دیا اور خود باہر تشریف لا کر نماز عصر کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ نماز ظہر کی طرح فریقین نے آپ کی اقتداء میں نماز عصر پڑھی۔ سلام پھیر کر امام علی مقام نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو یہ بات باعث خوشنودی خدا ہوگی، اور ہم اہل بیت رسول اسلامی حکومت و فرما روائی کے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جنہوں نے غلط طور پر اس کا دعویٰ کر رکھا ہے اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ لیکن اگر تم ہم کو ناپسند کرتے اور ہمارے حقوق کو نہیں پہچانتے اور اب تمہاری رائے اس کے برخلاف ہے، جو کچھ تم نے خطوط اور قاصدوں کے ذریعے ظاہر کیا ہے، تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جناب کا یہ کلام صداقت التیام سن کر حر نے مہر سکوت توڑتے ہوئے عرض کیا، خدا کی قسم مجھے ان خطوط اور قاصدوں کا کوئی علم نہیں ہے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر امام نے عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ خطوط والے خرجین لاؤ۔ چنانچہ وہ 2 تھیلے لائے جو اہل کوفہ کے خطوط سے بھرے ہوئے تھے۔ امام نے وہ خطوط نکال کر حر کے سامنے پھیلا دیے۔ حر نے خطوط دیکھ کر کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ مل جائیں تو ہرگز آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کریں۔ امام نے حر کا یہ کلام سن کر فرمایا، موت اس سے زیادہ تمہارے نزدیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب سب لوگ حتیٰ کہ مستورات بھی سوار ہو گئیں تو آپ نے حکم دیا، واپس چلو۔ پس جب قافلہ واپس مڑنے لگا تو حر ماں اپنی سپاہ کے سدے راہ ہو گیا۔ امام نے حر سے فرمایا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر کے دل میں آل رسول کا کس قدر احترام تھا، اس کا اندازہ اس کے جواب سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے جو اس نے امام علی مقام کو دیا۔ کہا، اصل مطلب یہ کہ اگر آپ کے علاوہ اور کوئی بھی شخص یہ کلمہ مجھے کہتا تو میں بھی ضرور اسے ویسے ہی جواب دیتا، مگر آپ کی والدہ ماجدہ کا بجز خیر و خوبی کے تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام نے فرمایا، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ حر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو امیر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم میں تیری مطابقت نہیں کروں گا۔ حر نے کہا، باخدا میں بھی آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح طرفین سے 3 بار انہی خیالات کا اظہار ہوا۔ اس کے بعد حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ مل جائیں تو آپ اس سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر انصاف کا صرف ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ کوئی ایسا درمیانی راستہ اختیار کریں جو نہ کوفے کی طرف جاتا ہو نہ مدینے کی طرف۔ اس کے بعد میں امیر کو صورتحال لکھوں گا، شاید خدا مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے۔ امام علی مقام نے حر کی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے عزیب و قادسیہ کے راستے سے ہٹ کر بائیں طرف مڑ کر سفر کرنا شروع کیا اور حر بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھوڑے فاصلے پر چل رہا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 244، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 228، نفس المحموم صفحہ نمبر 101، عاشر بہار صفحہ نمبر 187، ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 216، ملحوف صفحہ نمبر 68۔ راستے میں حر نے خدمت امام میں حاضر ہو کر عرض کی، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے حال پر رحم کریں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ امام نے جواب میں فرمایا، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تم اس سے زیادہ بھی کچھ کر سکتے ہو؟ مجھے قتل کر ڈالو، میں تو وہی بات کہوں گا جو بنی اوس کے ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہی تھی جبکہ وہ نصرت رسول کے لیے جا رہا تھا، اور اس کے چچا زاد بھائی نے اسے موت سے ڈراتے ہوئے کہا تھا کہ تو قتل ہو جائے گا۔ اس نے جواب میں کہا،
ایضاح ملحوف سید بن طاؤس اور ناسخ التواریخ، کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 69، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 217 سے۔ یہ ملحوف سید بن طاؤس اور ناسخ التواریخ سے تو یہ مترش ہوتا ہے کہ حر کے پاس ابن زیاد کے تحدیدی خط کے آنے کے بعد عالی مقام نے اپنے اصحاب کے عزم و ارادے کی پختگی کا جائزہ لینے اور انہیں انجام کار سے آگاہ کرنے کے لیے عظیم الحجانات کے مقام پر درج ذیل خطبہ دیا، لیکن مورخ طبری کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے، کتاب طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 269، اور اکثر علماء نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے، کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 102، قمام صفحہ نمبر 299 وغیرہ، کہ منزل جی حسم کے مقام پر حر سے پہلی ملاقات کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس لیے ہم بھی اسے اسی مقام پر درج کرتے ہیں۔ حمد و ثناء خدا و درود بر مصطفیٰ کے بعد فرمایا، یا ایھا الناس، جو بلا و مصیبت نازل ہوئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، دنیا کی حالت یکسر بدل گئی ہے اور اس کی خیر و خوبی منہ پھیر گئی ہے، اور اگر کچھ باقی بھی ہے تو وہ اس قدر قلیل ہے جیسے پیالے میں تلچھٹ۔ ان حالات میں زندگی گزارنا اس طرح مشکل ہے جس طرح وبا والی چراگاہ میں جینا ناگوار ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جاتا؟ ان حالات میں مومن بارگاہ اہدیت میں حاضر ہونے میں رغبت کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان حالات میں مر جانا شہادت یا سعادت ہے، اور ظالموں کی جماعت کے ساتھ زندہ رہنا ذلت و رسوائی ہے۔ امام کا کلام میں حقیقت ترجمان ختم ہوتی، جناب زہیر بن قین کھڑے ہو گئے اور اصحاب حسین سے کہا، تم گفتگو کرو گے یا میں کروں؟ سب نے کہا تم ہی کرو۔ چنانچہ زہیر نے حمد و ثناء الہی کے بعد کہا، فرزند رسول، ہم نے آپ کی گفتگو سنی ہے، خدا کی قسم اگر بالفرض دنیا دائمی ہوتی اور ہم نے اس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تب بھی آپ کی نصرت میں اس دائمی زندگی پر آپ کے ساتھ مرنے کو ترجیح دیتے۔ امام نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور وہ بیٹھ گئے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 299۔ اس کے بعد جناب نافع بن ہلال کھڑے ہوئے اور کہا، خدا کی قسم ہم ہرگز بارگاہ قدرت میں حاضر ہونا ناپسند نہیں کرتے۔ ہم اپنی دینی بصیرت اور صاف نیت پر قائم ہیں۔ ہم اس سے دوستی کریں گے جو آپ سے دوستی کرے گا، اور اس سے دشمنی کریں گے جو آپ سے دشمنی کرے گا۔ اس کے بعد جناب بریر بن خزیر نے کھڑے ہو کر کہا، اے فرزند رسول، خدا کی قسم یہ خداوند عالم نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ آپ کے ہم رکاب ہو کر دشمن دین سے جہاد کریں۔ کتاب ملحوف صفحہ نمبر 70، اور اس میں ہمارے اعضاء و جوارح کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور پھر بروز قیامت آپ کے جد نامدار ہمارے شفیع ہوں۔ اس بیان کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 24 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 25 میں حاضر ہوں گے 13ویں منزل بیضا کے ساتھ۔